السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سامعین کرام، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ رب تبارک و تعالی نے اپنی ساری مخلوقات کے اندر بظاہر ہم کو جو بہت بڑی مخلوق نظر آ رہی ہے اس کا ذکر کیا، چاند اور سورج کا، کہ تم نے نہ چاند کو سجدہ کرنا ہے نہ سورج کو سجدہ کرنا ہے، بلکہ سجدہ اس ذات کو کرنا ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ان کے پیدا کرنے والے، گویا کہ اس کے زمرے میں یہ بتا دیا، یہ ساری کی ساری مخلوقات، کسی کو سجدہ نہیں کرو گے، سجدہ اس کو کرو گے جس ذات نے ساری مخلوقات کو بنایا اور پیدا کیا۔ لیکن آج وہ وقت آ گیا ہے کہ شیطان نے وہ حملہ کیا عقیدے کا کہ شرک کروا کر وہ کہتا ہے یہ عبادت ہے۔ آپ ذرا سا خود سن لیجئے اور پھر فیصلہ کیجیے گا۔ آج تم تقریروں میں کہتے ہو سجدہ کر رہے مذاہب، ابے کون سنی سجدہ کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے شہزادے تو یہ فرماتے ہیں، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجوی کر دیتا ہوں نذرانہ۔ وہاں تو رد کرے مفتی اعظم ہند، سجدہ نہ سمجھ۔ آصف کلی مولوی کہہ رہا ہے سجدہ کر رہا ہے، کوئی سجدہ نہیں کرتا، یہ تو نذرانے میں سر پیش کر رہا ہے۔ اگر آپ نے یہ خط پال رکھا ہے ہم فلانے پیر کے مرید ہیں تو ہمارا پیر ہم کو جنت میں لے کے جائے گا، اتنا ٹوٹے جاؤ گے نا، اتنا مارے جاؤ گے نا، بھیجا باہر آ جائے گا۔ آپ نے سنا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کوئی سجدہ نہیں ہے، یہ تو سر جھکانے کا نذرانہ پیش کر، سر کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ سر کا نذرانہ تو یہ ہوتا ہے سر قلم کر دیا جائے ان کا، ایسے بدمعاش لوگوں کا کہ جو اللہ کے علاوہ اس کی مخلوقات کی طرف سجدہ کر رہے ہیں۔ آ کر کے آپ خود دیکھ لیں، دیکھا آپ نے کہ کس کس انداز سے یہ سجدے کر رہے ہیں؟ کیا یہ سجدہ نہیں، یہ سر کا نذرانہ پیش کرنا ہے؟ کتنے بڑے بے وقوفی ہے یہ کہنے والوں کی۔ اور پھر انہی کے ایک مولوی صاحب نے تو بڑا اچھا کہہ دیا، جو تم نے پیر پالے ہوئے ہیں نا، ارے یہ پیر قیامت کے دن تمہیں بچا نہیں سکیں گے، تمہیں چھڑا نہیں سکیں گے۔ بات تو صحیح کی ہے انہوں نے، لیکن وہ پہلے والے وہ بھی اسی مسلک کا اور یہ بھی اسی مسلک کے، لیکن بسا اوقات رب تبارک و تعالی اپنے دشمنوں سے بھی ان کی زبان سے ایسی حق بات کہلوا دیتا ہے کہ جس پر ان کی خود اپنی پکڑ و گرفت ہوتی ہے کہ ایک طرف تم کیا کہہ رہے ہو، دوسری طرف کیا کہہ رہے ہو۔ یہ دوغلا پالیسی کیوں اپنائی ہوئی اور اختیار کی ہوئی ہے؟ ذرا غور کریں، تدبر کریں۔ اور جب آپ نماز میں یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تو صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ پیروں کے سامنے یہ سجدے نہیں تو یہ عبادت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ عبادت نماز میں کہو ایاک نعبد، ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تو سجدہ عبادت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اور یہاں پر سجدے ہو رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی سب کلمہ پڑھ لینے والوں کو توفیق دے کہ وہ اللہ کی ذات کو سمجھیں اور سجدہ اس کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ کریں۔ عبادت ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ رب تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا دیا کہ اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، میری نماز یہ بدنی عبادت ہے، بدنی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری زمرے میں آ گئیں، ونسکی، اور میری قربانی یہ مالی عبادت ہے، مالی عبادات جتنی بھی ہیں وہ ساری اس کے زمرے میں آ گئیں۔ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بدنی ساری عبادتیں اور مالی ساری عبادتیں، اور پھر آگے یہ کہہ دیا ان صلاتی و نسکی و محیای، میری پوری زندگی، و مماتی، اور میرا مرنا، میرا جینا اور میرا مرنا،
للہ رب العالمین، ایک اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ سجدہ عبادت ہے، یہ اللہ کے لیے زیبا دیتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے سجدہ کریں اور کسی اور کے آگے سجدہ نہ کریں، ورنہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ اور مشرک کی نجات، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جس گناہ کو اللہ چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن جو شرک پر مرا ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کو سجدہ کرتا ہوا مرا ہے، اس کی قطعی طور کے اوپر نجات نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔